معلوم ہوا ہے کہ چند ہفتے پہلے گرفتار ہونے والے عمران خان کے قریبی ساتھی اور تحریک انصاف کے سیکرٹری انفارمیشن رؤوف حسن انڈین کنیکشنز کے ثبوت ملنے پر بری طرح پھنس گئے ہیں۔ رؤوف حسن سے تفتیش کرنے والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان ثبوتوں کی روشنی میں نہ صرف رؤوف حسن بلکہ عمران خان کے خلاف بھی سخت کارروائی کا امکان ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ رؤوف حسن کے موبائل میں موجود واٹس ایپ پیغامات سے عمران خان کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بے نقاب ہو گئی ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ غیر ملکی اور بھارتی لابی بانی پی ٹی آئی کے ریاست مخالف ایجنڈے کی تکمیل کے لیے متحرک تھی اور اس حوالے سے رؤوف حسن مرکزی کردار ادا کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی کے گرفتار سیکرٹری انفارمیشن سے تفتیش کرنے والوں نے دعویٰ کیا ہے کہ رؤوف حسن کے امریکی صحافی رائن گریم کے علاوہ بھارتی صحافی کرن تھاپر کو بھیجے گئے ریاست دشمن واٹس ایپ پیغامات پکڑے گئے ہیں، جن میں فوج کے ادارے کے خلاف زہریلا پروپیگنڈا کیا گیا ہے اور غلط انفارمیشن فیڈ کی گئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ 19 نومبر 2022 کو رؤوف حسن کی جانب سے بھارتی صحافی کرن تھاپر سے بطور پی ٹی آئی کے میڈیا کوارڈینیٹر باضابطہ رابطہ کیا گیا اور اسے فوج مخالف جھوٹی انفارمیشن دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ 24 نومبر 2022 کو کرن تھاپر نے رؤوف حسن کو آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف بھارتی خفیہ ایجنسی را کے سیکرٹری رانا بینرجی کے ساتھ ہوا اپنا یوٹیوب انٹرویو بھی شیئر کیا۔ اس انٹرویو میں را کے افسر نے عاصم منیر کو بھارت کے لیے خطرناک قرار دیا ہے۔ 25 نومبر 2022 کو رؤوف حسن نے آرمی چیف سے متعلق کچھ حساس معلومات کرن تھاپر کے ساتھ شیئر کی۔ رؤوف حسن نے پاکستان مخالف بھارتی صحافی سے مسلسل رابطہ رکھا اور پھر فروری 2023 میں واٹس ایپ پیغام کے ذریعے یوکرین کے معاملے پر بھارتی موقف کو سراہتے ہوئے پاکستانی موقف کی مذمت کی۔ رؤوف حسن نے پیغام بھیجا کہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہنے کا بھارتی موقف قابل فہم ہے۔ کرن تھاپر کو بھیجے گئے اپنے پیغامات میں رؤوف حسن نے پاکستان پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت پاکستان کا اس حوالے سے موقف انتہائی حیران کن ہے۔ انہوں نے یہ الزام بھی عائد کیا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ میں ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا، لیکن اطلاعات ہیں کہ پاکستان یوکرین کو ہتھیار فراہم کر رہا ہے۔ مارچ 2023 میں کرن تھاپر کو بھیجے گئے اپنے پیغامات میں رؤوف حسن نے بانی پی ٹی آئی کے گھر سے گرفتاریوں کو ریاستی تشدد قرار دیا اور یہ زہریلا پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے اس کا ساتھ مانگا۔ بھارتی صحافی کو بھیجے گئے اشتعال انگیز پیغامات میں رؤوف حسن نے کہا کہ پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ اس دوران بھارتی صحافی مسلسل انڈین میڈیا پر ریاست پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف لکھتا اور بولتا رہا۔ 10 مئی 2023 کو رؤوف حسن کی جانب سے بذریعہ زوم کرن تھاپر کے ساتھ انٹرویو بھی ریکارڈ کیا گیا۔ 11 مئی 2023 کو واٹس ایپ میسج کے ذریعے رؤوف حسن نے افواج پاکستان کے مختلف دستوں کی روٹین کی نقل و حرکت کو بگاڑ کر پیش کیا اور کہا کہ پاکستان کی سڑکوں اور گلیوں پر اس وقت مکمل فوجی کنٹرول ہے۔ اس نے مزید لکھا کہ ہم پاکستانی ایک غیر اعلانیہ مارشل لا کے عہد سے گزر رہے ہیں۔ رؤوف حسن سے تفتیش کرنے والوں کا کہنا ہے کہ بھارتی صحافی کرن تھاپر دراصل بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرتا ہے اور تحریک انصاف کے ایک اہم ترین عہدیدار کی جانب سے بھیجے گئے پیغامات کی بنیاد پر راہ نے دنیا بھر میں افواج پاکستان کے خلاف جھوٹا اور زہریلا پروپیگنڈا کیا۔ ان کے مطابق رؤوف حسن کے بھیجے گئے واٹس ایپ میسیجز تصدیق کرتے ہیں کہ ان کا مقصد پاکستان مخالف بیانیے کو بھارتی میڈیا میں پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کرنا تھا۔ ان ثبوتوں کے پیش نظر رؤوف حسن اور اس کے سہولت کاروں کے خلاف سخت ترین کارروائی کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔